علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ آج کا میرا موضوع ہے پرنسپل اور احساس ذمہ داری۔ تو اس کے اوپر میں نے چند چیزیں مینشن کی ہیں، ایڈ کی ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ہم میں سے ہر بندے کو پتہ چلے کہ ہم جس سکول کے اندر پرائیویٹ ہے یا سرکاری ہے اپنے بچے کو داخل کراتے ہیں، ایڈمٹ کراتے ہیں، تو اس وہاں کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے یا وہاں کا سٹاف ہے ان کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو میں نے اس میں جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے، ہیڈ ماسٹر بولتے ہیں یا پرنسپل بول رہے ہیں، تو میں نے اس کی چند ایک ذمہ داری یہاں پہ لکھی ہیں۔ یہ میں نے ان کو احساس دلانے کے لیے بھی لکھی ہیں اور معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے بھی لکھی ہیں تاکہ ہر بندے کو پتہ چلے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ تو یہ میں آپ کو ون بائی ون پڑھ کے سناتا ہوں، جو میں نے ایک اپنے موجودہ حالات کے پیش نظر ایک یعنی سوچ بچار کر کے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ یوں سمجھے کہ میں نے لکھ دی ہیں۔ تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جو پرنسپل ہے اس کی تقریباً کوئی 22 ایک جو میں نے یہاں پہ لکھی ہیں ذمہ داری ہیں، اس میں پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پرنسپل وہ ہونا چاہیے جو کم از کم اس کو مینجمنٹ کا پتہ ہو کہ مینجمنٹ کسے کہتے ہیں، مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، اساتذہ کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ٹھیک ہے، طلباء کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور وہاں کا جو دوسرا سٹاف ہے، ٹیکنیکل سٹاف ہے یا وہاں کے جو سویپر ہیں ان کو کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس کے نالج میں ہونا چاہیے، یا اس کو اس کی باقاعدہ پہلے ٹریننگ ہونی چاہیے، اس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، تبھی جا کے اس اسکول کا ایک پرنسپل بننے کے قابل بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو مینجمنٹ اچھی ہونی چاہیے اور اس کو احساس ہونا چاہیے دل کے اندر کہ میں ایک سکول کا پرنسپل ہوں، تو مجھے کن کن ذمہ داریاں نبھانی ہیں، مجھے کن کن ذمہ داریوں کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آیا، یا بالکل نیو بندہ ہے اور نیو وہاں پہ پرنسپل بنا ہے، یا کسی استاد سے ٹیچر سے ترقی کر کے پروموشن ہو کے وہ اوپر آیا ہے، تو اس کی جو دوسری کوشش ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اگر وہ سکول پہلے یعنی جس لیول پہ ہے اس کی جو تربیت ہے، تعلیم ہے، اگر 80% ہے تو اس کے آنے کے بعد کم از کم 90% ہونا چاہیے۔ یعنی اس کو کوشش کرنی چاہیے اور اس کو اپنے مائنڈ میں ہر ٹائم سوچنا چاہیے کہ میں اپنے سکول کو، اپنے مدرسے کو، اپنے یعنی ادارے کو میں اوپر کیسے لے کے آ سکتا ہوں۔ تو اس کی یہ اس کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے۔ تیسری یہ ہے کہ ہر ہفتے کے اندر، یہ میری ایک تجویز ہے، آپ مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بیسٹ یہ ہے کہ ہر ہفتے کے اندر ویکلی وہاں پہ ایک سائیکالوجسٹ کا، یا وہاں پہ اگر کوئی ٹیچر ایسا ہے کہ جو ماشاءاللہ سمجھدار ہے اور وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، تو وہ کم از کم طلباء کو ایک جگہ پہ اکٹھے کر کے ان کے مائنڈ کو پڑھے، طلباء کے مائنڈ کو پڑھے، ٹھیک ہے، اور اگر پرنسپل ہے تو وہ وہاں کے اساتذہ کے مائنڈ کو پڑھے، کہ جس کو مائنڈ ریڈنگ کہتے ہیں۔ تو مائنڈ ریڈنگ اگر جس پرنسپل کو نہیں آتی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مکمل طور پہ کام نہیں کر پائے گا۔ پھر مائنڈ ریڈنگ بہت ضروری ہے کہ فلاں استاد کیا سوچ کے یہاں پہ پڑھا رہا ہے، طلباء کیسے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، طلباء کو کیسے پڑھنا چاہیے اور اساتذہ کو کیسے پڑھانا چاہیے، اور اساتذہ کا کیا مائنڈ ہے طلباء کے متعلق، وہ ان چیزوں میں تجسس کرے۔ یہ ایک پرنسپل کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت اساتذہ کو ایکٹیو رکھے، ٹھیک ہے، اساتذہ کو فارغ نہ بیٹھنے دے، اساتذہ کو یعنی اگر وہاں پہ لیکچر ختم ہوا تو اس کے بعد وہ کسی سرگرمی کے اندر ایکٹیو رکھے۔ فرض کریں، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی لائبریری ہو جہاں پہ وہ بیٹھ کے اپنی فیلڈ کے متعلق، اپنے لیکچر کے متعلق، اپنا جو بھی ان کا سبجیکٹ ہے اس کے متعلق بیٹھ کے وہ ریڈنگ کریں، مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں بیٹھ کے۔ کیونکہ ٹائم جو ہوتا ہے، ٹائم ہمارا محتاج نہیں، ہم ٹائم کے محتاج ہیں۔ ہم کو گپ شپ لگانے کے لیے ان تعلیمی اداروں میں نہیں جاتے، ہم ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے یہ تعلیمی ادارے بناتے ہیں۔ تو اگر یہ ٹائم پاس ہی کرنا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہوم ٹیوٹر ہی بہتر ہیں، پھر یہ سکول اور یہ خرچے اور یہ گورنمنٹ کی فیسیں یہ سب چھوڑ دینی چاہیے۔ اس کے بعد پرنسپل کی یہ ذمہ داری ہے کہ طلباء کو الگ سے اور اساتذہ کو الگ سے، ٹھیک ہے، ایک میٹنگ کے اندر یعنی اساتذہ کی الگ میٹنگ کرے، طلباء کی الگ میٹنگ کرے، اور طلباء کے اندر ان کو احساس ذمہ داری دلائے، ان کو احساس دلایا، ان کو ان کی سرگرمیوں کے متعلق بتایا، ان کو اساتذہ کی قدر کے متعلق بتایا، ان کو اساتذہ کی جو عزت ہے اس کے متعلق اس کو آگاہ کرے۔ یہ ایک پرنسپل کی ذمہ داری ہے۔
اس کے بعد پانچویں چیز یہ ہے کہ طلباء کے اوپر وہ خصوصی توجہ دے کہ چلو اساتذہ نے تو پڑھا دیا، پڑھانے کے بعد کیا ایک استاد وہاں پہ کام نہیں کر رہا اچھی طریقے سے، تو پرنسپل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے اوپر اپنی طرف سے اپنے مائنڈ سے ان کے اوپر توجہ دے، اور توجہ دینے کے بعد وہ دیکھے کہ کون سا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کس فیلڈ کے اندر وہ ویک ہے، کمزور ہے، تو وہ اس استاد کو پکڑے اور اس استاد کی باقاعدہ تربیت کرے، اس کی اگر ہو سکتا تو سرزش بھی کرے کہ وہ کیوں، اس کا شاگرد کیوں مقصد اس فیلڈ میں ویک ہے. تو یہ پرنسپل کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ طلباء کے جو اہل خانہ ہیں، والدین ہیں یا ان کے بڑے بھائی ہیں، بڑی بہنیں ہیں، جو بھی ان کے پیچھے ذمہ دار ہیں، ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً رابطے میں رہے کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس لیول پہ آ رہے ہیں، اور ان کو باقاعدہ اس چیز کی اگر ہو سکے تو تربیت بھی فراہم کرے کہ آپ نے اپنے آنے والے طلباء کو، کیونکہ سکول کے اندر ان کا ٹائم میں سے تقریباً جو ہے وہ 30% وہ ٹائم ان کا سکول میں گزرتا ہے، باقی 70% جو ہے وہ ان کا اپنے گھر پہ گزرتا ہے. تو گھر میں ایک بچے سکول سے لیکچر سن کے جائے، گھر میں اس کی تربیت صحیح نہ ہو، اس کے والدین وہاں پہ معاشرہ صحیح نہ ہو، تو یہ بھی طلباء کے اوپر بڑا جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. تو اس چیز کا بھی خصوصی اہتمام کریں. اس کے بعد جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً جو کلاس روم ہیں ان کا وزٹ بھی کریں، وہاں پہ طلباء کا رہن بیٹھنا اٹھنا، ان کا اسٹڈی کرنا، ان کا یعنی ایک کلاس روم کا وہ مطالعہ کریں، ٹھیک ہے، اور اساتذہ کا وہاں کے کیا کردار ہے اس کا بھی پوری طریقے سے مطالعہ کریں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ طلباء کو وقتاً فوقتاً جو ان کے ضروری امور ہیں ان کے متعلق آگاہی دے. فرض کریں کہ یہ اسلامی ملک ہے تو اس میں دین کے متعلق ان کی جو نالج ہے ان کو فراہم کرے اور دین کے متعلق ان کو آگاہی دے. ان کو باقاعدہ طور پہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان کو اگر ظہر کا ٹائم آتا ہے تو ان کو باقاعدہ نماز کے لیے 15 منٹ کی چھٹی دی جائے، تاکہ طلباء 15 منٹ 20 منٹ جتنا بھی ہے ان کو چھٹی دی جائے، تاکہ طلباء یعنی ایک اچھی سیرت اپنائیں، اچھے اسٹوڈنٹس بنیں. اور ان کو سکول ہے ہی تربیت گاہ کا نام، اگر سکول میں تربیت نہیں ہوتی تو پھر اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی چرواہے سے تربیت لے لیں، وہ پھر ان کو اچھی تربیت دے دے گا. اس کے بعد جو ایک مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ طلباء میں جاسوسی کا نظام بھی قائم کریں. بسا اوقات ذمہ داریاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ پرنسپل اپنے کمرے سے اٹھ بھی نہیں سکتا، اتنی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تو اس کی ذمہ داری ہے کہ طلباء کے اندر جاسوسی کا نظام قائم کرے، اس طریقے سے قائم کرے کہ تاکہ وہ طلباء کی جو ہے دوسرے طلباء کی انسلٹ بھی نہ ہو اور اساتذہ کی انسلٹ بھی نہ ہو. اور جاسوسی میں یہ چیز دیکھے کہ کون سے طلباء کیا کر رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کیا وہ کسی غلط رستے پہ تو نہیں جا رہے، یا ان کو استاد کو غلط رستے پہ چلانے کی کوشش تو نہیں کر رہا، یا طلباء اور جو اساتذہ کرام ہیں ان کے اندر کوئی دوری تو نہیں آ رہی، یعنی ایک جو استاد اور شاگرد کا تعلق ہے اس میں کوئی دورا پن تو نہیں آ رہا، یا اس میں کوئی اس طرح جنسی تعلقات تو نہیں اس میں پیدا ہو رہے. تو اس ٹائپ کی جاسوسی کا نظام ہونا چاہیے. اس کے بعد جو 10ویں نمبر پہ ہے وہ طلباء کی شکایات کو تقریباً جب بھی کوئی شکایت لے کے آیا تو اس کو بڑے اطمینان کے ساتھ سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور پرنسپل کی ذمہ داری ہے کہ کوئی طالب علم اس کو شکایت کرتا ہے تو باقاعدہ اس کو سیریس انداز میں لے کے اس کے اوپر پوری کارروائی کرے اور اس کے اوپر جانچ پڑتال کرے. اس کے بعد جو بھی کارروائی ہو پھر وہ عمل میں لائے. اور اس کے بعد جو 11ویں چیز ہے کہ خصوصی توجہ اساتذہ کے اوپر دے، چونکہ وہ ایک مائنڈ سیٹ بدلنے والے ایک استاد ہوتے ہیں، وہ طلباء کا مائنڈ سیٹ بناتے بھی ہیں اور بدلتے بھی ہیں، ٹھیک، اور بگاڑتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی استاد اپنے سبجیکٹس میں، اپنے رویے میں، اپنے اخلاقیات میں سست ہے، غیر ذمہ دار ہے، تو اس کو پہلے سمجھانے کی کوشش کرے، اس کو وارننگ دے. اگر وہ نہیں صحیح ہوتا، نہیں سمجھتا، پھر اس کو تبادلہ کر دے یا اس کی شکایت پھر اوپر پہنچائے، تاکہ ایک معاشرہ بنے، معاشرے میں کوئی بگاڑ نہ آئے. یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر بگاڑ ہو اور پورا معاشرہ ایک اسٹوڈنٹ کی وجہ سے خراب ہو جائے. اس کے بعد 12ویں نمبر پہ آتا ہے کہ طلباء کی جو علمی استعداد ہے اس کو وقتاً فوقتاً ویکلی یا 15 ڈے کے بعد یا مہینے کے بعد ان کی استعداد کو چیک کرنے کے لیے کہ طلباء میں کتنی استعداد ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد
آپ کو پتہ چل سکے کہ طالب علم کس استعداد پہ چل رہے ہیں، ان کی جو ریاضی کا لیول وہ کس ٹائپ ہے، وہ منطق کس ٹائپ میں ان کا لیول ہے، سائنس میں کیا لیول ہے، آئی ٹی میں کیا لیول ہے، اور دینی ان کا کیا لیول ہے، تو یہ سب اخلاقیات میں کیا لیول ہے، یہ سب ان کے لیول چیک کی جائیں۔ اور اس کے بعد جو 15 نمبر ہے وہ یہ ہے کہ طلباء میں عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ طلباء یعنی میٹرک کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایم اے کر جاتے ہیں، ماسٹر ڈگری ہوتی ہے، لیکن ان کی جو خطاطی ہے، رائٹنگ ہے، وہ بالکل بری سی ہوتی ہے، لکھنے کا طریقہ نہیں آتا، نہ انگلش رائٹنگ اچھی ہوتی ہے، نہ عربی نہ اردو، کچھ بھی اچھی طریقے سے رائٹ نہیں کر سکتے، تو ان کو باقاعدہ ایک تھوڑے سے وقفے میں ان کو خطاطی کی باقاعدہ تعلیم دی جائے، تاکہ جو بھی اسٹوڈنٹ پڑھ کے نکلے وہ ادارے کا نام روشن کرے، اپنے علاقے کا نام روشن کرے۔ اور اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ طلباء میں اسپیشلی ایسے اساتذہ کرام جو ماشاءاللہ دین کے متعلق نالج رکھتے ہیں، یا خود جو ایک اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اچھے رویے کے مالک ہیں، تو چاہیے کہ ان اساتذہ کو آگے لے آئے اور وہ اساتذہ اپنے طلباء کو ان کے اخلاقی رویے سکھائیں، ان کو شرم حیا، والدین کی کیا، والدین کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے، استاد کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے، ایک بڑے آدمی کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے، چھوٹے بچے کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، یعنی اخلاقی رویہ ان کا وہ استاد ان کو سکھائے، تو یہ ذمہ داری ہے ان کی۔ اگر وہ اخلاقی طور پہ اچھے بن کے نہیں نکلیں گے تو وہ تو پھر ایک جانور ہیں، وہ تو جانور سے بدتر ہیں، چونکہ اخلاق ہی علم کا وہ زیور ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا پڑھا لکھا ہے۔ اور اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اساتذہ کرام کو اس چیز کا پابند کرے کہ وہ طلباء کے سامنے اپنے وقار کو، اپنی عزت کو وہ برقرار رکھیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسے کام بالکل نہ کریں کہ جن کی وجہ سے طلباء پر بڑا برا اثر پڑے، ایسی بات نہ کریں، ایسے غیر سنجیدہ رویے نہ اپنائیں، ایسے غیر سنجیدہ کام نہ کریں، ٹھیک ہے، ایسے غیر سنجیدہ جو ہے وہ کسی کے سامنے گفتگو نہ کریں کہ جس سے سننے والا طالب علم کے دل کے اندر ایک استاد کی نفرت آ جائے۔ تو یہ انتہائی ایک چیز ضروری ہے جو ایک استاد کو اپنے اندر اپنانی چاہیے، اور اس کے اوپر باقاعدہ پرنسپل کو ایکشن لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، طلباء کا تقریباً 30% جو ہے ٹائم وہ اسکول میں گزرتا ہے، باقی 70% گھر پہ گزرتا ہے، تو گھر پہ جو ٹائم ان کا گزرتا ہے تو پرنسپل کو چاہیے کہ وہ ان کے جو والدین ہیں، ان کا جو معاشرہ ہے، کہ دوست ہیں، ان کو بلا کے ان کی باقاعدہ تربیت کرے، اس طالب علم کے بارے میں پوچھے، اور یعنی اس کو رہن سہن سکھائے، پچھلوں کو بھی رہن سہن سکھانے کی کوشش کرے، تاکہ ایک طالب علم وہاں پہ جا کے یہاں سے تو وہ تربیت لے کے گیا لیکن پھر وہاں پہ ویسے کا ویسا ہو گیا، تو یعنی معاشرے والوں کو بھی وقتاً فوقتاً ان کو دعوت دے، ان کو مدعو کرے، ان کو چھوٹے موٹے لیکچر دے۔ تو معاشرہ ایسے نہیں بدلتا، معاشرہ بدلنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم لوگ تو تنخواہوں کے لیے کام کر رہے ہیں، بس تنخواہ کا انتظار ہوتا ہے، تنخواہ آئی لئی اور بس۔ یعنی اس ٹائم جو ایک ٹیچر ہے وہ سمجھے کہ ایک کرایہ کا استاد ہے، ٹھیک ہے، ایک کرایہ کا استاد ہے، اگر اس کو کرایہ نہیں ملے گا تو وہ کام نہیں کرے گا۔ اسی واسطے ٹیوشن سینٹر بڑھتے جا رہے ہیں، اسی واسطے یہ چیزیں آگے آ رہی ہیں، کیونکہ ہمارے استاد صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے طلباء کو ڈیل کریں، ان کے پیچھے والدین کو ڈیل کریں، ٹھیک ہے نا، اپنے رویوں کو اچھا رکھیں، تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو 19 نمبر پہ چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ طلباء کو ایک اسپیشلی اس کو لیکچر دیا جائے کہ ہر طالب علم کو بتایا جائے کہ تمہارا جو ایک مستقبل ہے، فیوچر جو تمہارے مسائل ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، تم اس یعنی فیوچر جو پلان ہیں ان کو پہلے بنا کے طلباء کے سامنے رکھا جائے، اور طلباء کو ان فیوچر کے مسائل سے نمٹنے کے لیے تیار کیا جائے۔ یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے، اس کے اوپر وقتاً فوقتاً اگر کوئی وہاں ایسا استاد موجود نہیں ہے تو باہر سے کسی کو ہائر کر کے، ٹھیک ہے، کسی دینے بندے کو لے کے جو دین کا کام کر رہا ہو، جو ان کو اخلاق بھی سکھائے، ان کو یعنی ایک معاشرے میں ہونے والے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ایک طالب علم کو مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ اساتذہ کرام جو ہیں وہ ان کے اوپر باقاعدہ موبائل فون کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ پرنسپل کو چاہیے کہ مکمل پابندی لگائے۔ پابندی سے میری مراد یہ نہیں کہ وہ جیب میں بھی نہیں رکھ سکتے، وہ لے آئیں بے شک، لیکن جو ان کا ایک روم ہے وہاں پہ بھی بطور ضرورت استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ وہاں پہ فیس بک کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب پہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ انتہائی غیر سنجیدہ کام ہے، اور ایسے اساتذہ ہی معاشرے کا بگاڑ بنتے ہیں۔
اسکول کی زندگی میں، اسکول کی لائف میں، اسکول کے ٹائم میں رہتے ہوئے کسی استاد کا موبائل پہ بیٹھ کے ویڈیو دیکھنا یا غیر اخلاقی چیزیں دیکھنا یا فیس بک کا استعمال کرنا، یہ استاد کا اس ادارے کے ساتھ خیانت کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس خیانت، اس کی اس چھوٹی سی خیانت کی وجہ سے، اس کے یہ خیانت کی وجہ سے پورا معاشرہ بھگتے گا اس کی سزا، طلباء بھگتیں گے، اور یعنی ہمارا پورا پاکستان بھگتے گا. کیونکہ اس کو چاہیے کہ اس فری ٹائم میں بیٹھ کے وہ کسی کتاب کی اسٹڈی کرے، مطالعہ کرے، تاکہ اس کا مائنڈ اور کھلے اپنے سبجیکٹس کے بارے میں. اور اس کے بعد جو میری اپنا ایک مائنڈ ہے وہ یہ ہے کہ طلباء کو فزیکلی طور پہ ان کو سکول سے ہٹ کے ان کو تعلیم دینی چاہیے، ان کو یہ ایگری کرنا چاہیے کہ تم فزیکلی طور پہ کچھ کرو، تاکہ ہمارے جو حالات ہیں یہ بدل رہے ہیں. آپ چائنا میں دیکھو، آپ حتیٰ کہ یہ اسرائیل کے بارے میں تو مشہور ہے کہ ان کا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جو ہے وہ سمجھے کہ بلیک بیلٹ ہوتا ہے، یعنی کراٹے مین ہوتا ہے، ان کو کراٹے آتے ہوتے ہیں، ان کو مشق کراٹوں سے میری مراد یہ ہے کہ آپ لڑائی سکھائیں ان کو. کراٹے سے مراد یہ ہے کہ آپ مستقبل کے لیے ان کو تیار کریں. ایک آپ مسلمان ہیں، وہ جب پڑھ کے نکلے تو وہ صرف یہ نہیں کہ ایک ڈاکٹر ہو، بلکہ وہ ایک یوں سمجھیں کہ اپنے اندر ایک فوجی ہو، ایک مجاہد ہو دین میں لڑنے کے لیے، اسلام کے لڑنے کے لیے. اور اس کو پوری ٹریننگ ہو، اس کو الگ سے پھر ٹریننگ دینے کی ضرورت نہ پیش ہے. وہ فزیکلی طور پہ وہ کم از کم 4-5 بندوں کا مقابلہ کر سکے. تو یہ اساتذہ کے اندر اور طلباء کے اندر ہونا چاہیے، اور میں اس چیز کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، کیونکہ باہر کے ملکوں میں ان چیزوں کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. اسکول کی بھی شک آپ لائف میں نہ کریں، لیکن ان کو ایک تعلیم دیں کہ تم، ان کو ادارے بتائے جائیں کہ فلاں جگہ پہ جا کے آپ کا جو چھٹی کا دن ہے، آپ چھٹی کے دن میں یعنی 1 گھنٹہ لگا کے 2 گھنٹے لگا کے آپ یہ ٹریننگ کریں. یہ ٹریننگ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کی آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مخلص ہو کے، جو ایک پرنسپل ہے اس کو بالکل مخلص ہو کے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ میں یہاں پہ تنخواہ میری عزت ہے اور جیسے ایک عام مائنڈ بنا ہوا ہے، یہ ایک بہت غلط ہے. بس اس وجہ سے ہمارے اسکول دن بدن نیچے جا رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ اسی وجہ سے نیچے جا رہا ہے. تو مینجمنٹ کے اندر ایک پرنسپل کو اگر اس کو ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، اس سے مینجمنٹ نہیں صحیح ہو پا رہی، تو کسی وہاں کا جو بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، جو بڑے ان فیلڈ کے اندر ان کی زندگیاں گزر چکی ہیں، ان سے وقتاً فوقتاً مشورے کریں. ان سے مشورے کہ میں اپنے سکول کو کیسے امپروو کر سکتا ہوں، اس سکول کی لائف کو، اپنے ایجوکیشن کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو میرے مائنڈ میں تھیں، میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ استاد کی ذمہ داری کے اوپر بناؤں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.